تو یہ بات کس کی ہے؟ یہ خطاب ہے عبداللہ ابن عمر کی اپنے والد عمر بن الخطاب سے، عمر بن الخطاب، ٹھیک ہے نا؟ قال فوافقہ قولی، عمر عبداللہ ابن عمر کہتا ہے عمر نے میری بات سے موافقت تو عزیز ہو، تو عمر کے اس موافقت سے اور عبداللہ ابن عمر کے اس بیان سے کیا ہوا کہ خلیفہ تعین نہ کرنا، جانشین تعین نہ کرنا نہایت ہی قبیح اور امت سے غداری ہے، اور امت سے غداری ہے، خیانت ہے۔ اسی غداری، اسی خیانت کا نام ہے امت سے عقیدہ امامت عند العمریہ۔ ان کا عقیدہ امامت کیا ہے عزیزو؟ جماعت عمریہ کا، اسی خیانت کا نام، اسی غداری کا نام ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، نہ کسی کو تعین کیا ہے اور نہ یہ طریقہ کار بتایا کہ میں تعین نہیں کرتا، تم پہ چھوڑتا ہوں، تم کیا خاک برسر کر دو، کچھ بھی نہیں بول۔ شیعوں کا کیا موقف ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، جانے سے پہلے اپنے جیسا کہ اس کے سینے میں پوری قرآن کا علم ہے، نہ صرف الفاظ قرآن و کلمات قرآن، بلکہ اس کے سینے میں سب علوم قرآن جو قرآن کی تفسیر ہے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ دنیا کا جتنا تر و خشک ہے قرآن کے اسرار میں موجود ہیں، قرآن کے باطن میں موجود ہیں، وہ ان کے سینے میں ہے۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح معصوم ہیں، جتنا علم اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہے وہ اسی طرح وہ سب علم ان کو دیا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایسا شخص جو ہر لحاظ سے او بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہو۔ اللہ اکبر۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت مرض میں یہ فرمایا تھا کہ لاؤ میں تمہیں کچھ لکھ دوں تاکہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے اختلاف کی وجہ سے وہ بات لکھی نہ جا سکی۔ کیا کسی حدیث میں صراحت ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا لکھوانا چاہتے تھے؟ یہ واقعہ تو ٹھیک ہے، لکھوانا جو چاہتے تھے نا وہ صحیح حدیثوں سے میں نے اپنے خطبے میں بیان کر دیا، حوالے دے دیے کہ آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھوانا چاہتے تھے کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے، یہ حدیث میں ہے، اس لیے ماننا تو ساری بات کو مانے، نہیں ماننا تو چھوڑیں، آدھی بات تو نہیں مانیں، یعنی حدیث میں یہ صراحت ہے کہ آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ اس لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور جیسے سفیان ابن جنا کہتے ہیں کہ نماز روزے کی باتیں نہیں تھی، یہ السلام علیکم۔ بناوٹی بنا مسئلہ تو خلافت ہی تھا، اس کے علاوہ کون سا معاملہ رہ گیا تھا؟ معاملہ خلافت کا تھا، مگر وہ خلافت کا کیونکہ ذکر آیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے لکھنا چاہتے تھے، وہ بھی ساتھ ملاؤ۔ کہہ رہے تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنا چاہتا وہ مسئلہ خلافت ہی تھا، مگر حدیثوں میں یہ وضاحت ہے کہ وہ سارا میرا ایک پورا خطبہ اس پر میں نے حدیثوں کے بارے سے کہا کہ اپنی طرف سے کیا آرائی کرنے کی ضرورت نہیں، آپ نے فرمایا براؤ ابو بکر کو تاکہ میں ان کے لیے لکھ دوں، جھگڑا جی بھائی۔ تو اب یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلافت کے حوالے سے کچھ لکھوانا چاہتے تھے۔ بس میں نے بات تو عرض کر دی کہ ماننا تو پورا مانو، اور اگر آپ کا جی نہیں چاہتا سرے سے اس کسے کو چھوڑے کہ نہ آپ نے کاغذ کر مانگا نہ یہ کوئی ماننا، تو پھر ساتھ ماننے کہ آپ نے کہا ابو بکر کو بلاؤ میں اس کے لیے لکھ دوں تاکہ تمنا کرنے والا بعد میں کوئی تمنا نہ کرے۔ یہ روایت صحیح ہے مولانا؟ بالکل صحیح روایت۔ اس کا کوئی حوالہ دیں گے؟ حوالہ تو میں نے مسند احمد اور ساری کتابوں سے باقاعدہ صفحے صدر نکال کر لکھوائے، وہ خطبہ پتہ نہیں چھپ گیا یا نہیں، ورنہ وہ کیس لے لے، سارے حوالے اس میں۔ ایک شیعہ بھائی کا سوال ہے کہ آپ بتائیں کہ ایک شوگر مل کا جی ایم جائے تو اس کے پیچھے ایک جی ایم نیا آ جاتا ہے فوراً، یہ کیسے ہو گیا کہ رسول خدا اس دنیا سے جائیں اور امت میں کسی کو نامزد کیے بغیر ہی چلے جائیں؟ یہ ایسے ہی ہو سکتا ہے جیسے آپ کے 12ویں امام غائب ہو گئے اور ابھی تک انہوں نے پھر ہمیں بتایا نہیں کہ ان کے پیچھے 13واں کون ہماری رہنمائی کرے گا، یہ ایسے ہی ہو گیا ہے۔ میرے شیعہ بھائی، ہم سے اس طرح کے سوال پوچھنے سے پہلے اپنے گھر میں بھی کچھ جھانک تانک کر لیا کرو تاکہ تمہیں بھی پتہ چل جائے کہ تمہارے گھر کے اندر بھی وہی مسائل ہیں جو تم ہمارے ہاں دیکھنا چاہتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 600 سال تک دنیا کے اندر کوئی رہنما نہ تھا، یہ ایسے ہی ہو گیا ہے۔
کیسے کیسے ہوگا؟ سب کچھ ایسے ویسے نہیں ہو جاتا میرے عزیز، بات سمجھنے کی۔ رسول خدا نے امت کو یہ بتا دیا تھا اپنی زندگی ہی میں کہ تمہارے سارے مسائل شورا کے ذریعے سے طے ہوں گے، اور نبی پاک علیہ السلام کی ایک شورا تھی، اور آپ علیہ السلام ان میں مشورہ کیا کرتے تھے، جن میں حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، عبد الرحمن بن عوف، یہ 10 صحابہ کرام جو عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں، یہ نبی پاک کے دائیں بائیں رہتے تھے، اور نبی کریم ان کے ساتھ، انصار اور مہاجرین کے ساتھ ہر جنگ میں مشورہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ اتاری ہے، اس کا نام سورہ شورا ہے، ٹھیک ہے؟ شورا پوری صورت اتار دی۔ میرے بھائی کو ابھی تک خلافت کا مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، وہ امامت میں پھنسا ہوا ہے۔ میرے عزیز، میرے دوست، یہ بات سمجھنے کے قابل ہے کہ مسئلہ امامت کوئی مسئلہ نہیں ہے جو آپ نے بنا لیا کہ منصوص من اللہ ہی ہونا چاہیے۔ پھر تو ہر ڈاکٹر منصوص من اللہ ایک ہونا چاہیے، امت میں چلتا ہے، تاکہ سارے لوگ اس ڈاکٹر سے رجوع کریں کہ صحیح ڈاکٹر کون ہے، کیونکہ کئی بندوں کی موتیں واقع ہو جاتی ہیں ڈاکٹر صحیح نہ ہونے سے۔ ایک ٹیچر بھی منصوص من اللہ ہونا چاہیے، اور ایک چیف جسٹس بھی منصوص من اللہ ہونا چاہیے، ایک چیف آف آرمی سٹاف بھی منصوص من اللہ ہونا چاہیے۔ پھر تو ہر شعبے کے اندر منصوص من اللہ جس کو پوائنٹڈ کرے ایک بندہ ہونا چاہیے کہ جس سے ہم رہنمائی لیں۔ ورنہ دنیا میں کتنے ڈاکٹروں اور غلط فیصلوں کے ذریعے سے، ججوں کے غلط فیصلے، لوگ پھانسیوں پہ چڑھ گئے۔ تو میرے عزیز، اللہ پاک نے عقل جیسی نعمت انسان کو عطا فرمائی ہے، اور آپ کے ہاں، شیعوں کے ہاں، عقل کو بہت بڑا درجہ دیا جاتا ہے، اور آپ کے ہاں تو کتاب العقل اور والجہل دونوں جو ہیں یہ اصول کافی کے اندر ہیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ عقل کے ذریعے سے آدمی آگے سے آگے اللہ کے دین کی پہچان کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ رہنمائی دے دی کہ پیارے نبی آ گئے، طرز حکومت میں بتا گئے بھی کس طرح حکومت کرنی ہے، اس کے تمام رنگ ڈھنگ، اس کے تمام اسباق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا گئے ہیں۔ اس لیے میرے دوست، میرے بھائی، ہمیں چاہیے کہ ہم اس رنگ ڈھنگ کو سامنے رکھ کر کسی بھی آدمی کو اب ہم منتخب کر کے تو اس سے وہ کام لے سکتے ہیں۔ اور یہ کام آپ پوچھیں کہ اب کس طریقے سے ہوگا، تو اس کے لیے میرے دوست کو ایران جانا چاہیے، تاکہ پتہ چل جائے کہ امام خمینی نے جو حکومت قائم کی ہے وہ کس طرح کر لی، جبکہ ابھی امام بھی کوئی نہیں ہے یہاں پر موجود، نہ 12واں نہ 13واں نہ 11واں نہ 10واں، منصوص من اللہ ہوئے بغیر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں نظام اسلامی قائم کر دیا ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ وہاں مجلس خبرگان ہے، وہاں پر وہ علماء کی مجلس ہے جو اس کے اوپر پوری نظر رکھتی ہے کہ جو ہمارا لیڈر ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ تو اگر وہ ولایت فقیہ سے مجلس شورا تک، احمد الکاتب جس کو اس وقت جان کا خطرہ ہے، اور انگلینڈ میں بیچارے کو پناہ لینا پڑی ہے، اس کی کتابیں تم میرا دوست پڑھ لیتا تو تجھے کبھی بھی یہ پرابلم نہ ہوتی جو سوال تو نے مجھے بھیجے ہیں۔ آیت اللہ شریعت اللہ سنگل جی کو تو پڑھ لیتا تجھے یہ مسئلے نہ ہوتے۔ ابو الفضل البرقائی کو تو پڑھ لیتا جو ایران میں تھا، جس کو وہاں سے مارا لوگوں نے اور اس کے گھر پہ پتھراؤ کیا کرتے، تو اس کو پڑھ لیتا تجھے مسائل نہ ہوتے۔ آیت اللہ صادقی تہرانی کے پاس جاتا، وہ تجھے بتاتا کہ کس طریقے سے یہ نظام قائم ہوتا ہے۔ اور امام خمینی کے بعد پھر آیت اللہ روح اللہ خامنہئی آ گئے ہیں، یہ ان کو تو دیکھتا تجھے پتہ چل جاتا یہ کس طرح کے ہیں۔ تو ہم تجھے اتنے علماء گنا دیں گے کہ وہ سارے کے سارے اہل تشیع میں سے ہیں، فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن وہ تیری اس امامت کو نہیں مانتے جس کا تم لوگ پاکستان کے اندر بہت زیادہ شور و غلغلہ کر کے سنیوں کو تنگ کرتے، اور سنی بھی تم بہت سے ایسے ہیں جو ایسی چیزیں پڑھنے سننے کے بعد گھبرا جاتے ہیں۔ تو پر ہم نہ گھبرائیں گے، ہم نے تو سارا تمہارا دائیں بائیں دیکھ رکھا ہے، تمہارا عراق ایران جھانک رکھا ہے، تمہارے علماء کی کتابوں کو پڑھ رکھا ہے، ان کو پڑھ رکھا ہے، ہر شے دیکھ لی ہے، دیکھ لیا میاں۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ حضور حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، کبھی آپ فرماتے ہیں حضور امت کو ویسا ہی چھوڑ گئے کہ وہ فیصلہ شورا کے ذریعے کرے، نہ حضرت علی کو بنایا اور نہ حضرت ابوبکر کو۔ کبھی خطبہ حضرت عمر کا حوالہ دیتے ہیں کہ بیعت ابوبکر ہنگامی تھی۔ مجھے آپ کی باتوں میں کچھ تضاد سا معلوم ہوتا ہے، برائے مہربانی وضاحت کر دیں۔ آپ نے ذرا توجہ نہیں فرمائی، ورنہ اتنا مشکل نہیں تھا یہ مسئلہ، آپ خود ہی حل کر سکتے۔ ایک تو ہے ایسا مقرر کر جانا کہ حضور اعلان فرما دیتے کہ میرے بعد فلاں خلیفہ ہے، واضح کلیئر بات ہوتی، ایسا آپ نے نہیں کیا، نہ ابو بکر نے کیا نہ حضرت علی کو کیا۔
حضرت عمر جو کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، ہنگامی حالات میں ہم نے بیعت کر لی، ورنہ کوئی نس نہیں تھی، حضور نے نہیں کسی کو مقرر کیا تھا ان معنوں میں کہ اعلان۔ باقی جو ہے نا کہ اپنے رجحان کا اظہار کہ میرا یہ رجحان ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ یہ شخص بنے، یہ حضور نے طریقے سے ظاہر کیا حضرت ابوبکر کے لیے، مگر وہ اسی لیے نہ لکھا اور نہ اعلان کیا کہ امت کا جو انتخاب کا حق تھا وہ مجروح ہو جائے گا۔ جو چننے کا ہے نا، ایک کو تو مقرر کر دوں قیامت تک کیا بنے گا۔ اب ہمارے یہاں ہمارے ایرانی بھائیوں نے انقلاب برپا کیا، اللہ اس کی حفاظت کرے، دیکھیں نا وہاں کوئی اللہ کی طرف سے مقرر ہوا خلیفہ نہیں، نہ رسول کی طرف سے، اب امت چنتی ہے۔ تو یہ چناؤ جو ہے نا کہ لوگ چنیں، اس کو قائم رکھنے کی حضور نے کھلا اعلان نہیں کیا، باقی اشارے کنائے کہ میں اس کو پسند کر، یہ رائے اس کو حضور نے اگر کچھ ظاہر بھی کیا امت اس کی پابند نہیں تھی، اسی لیے خود حضرت ابوبکر نے آپ کا کہ یہ عمر کھڑا ہے یا ابو عبیدہ، اس میں جس کو چاہو پسند کرو کر لو بیعت اس کی۔ تو بات تو صاف ہے کہ اعلان ان معنوں میں کہ آپ بالکل کہہ جاتے کہ میرا ولی یار میرے بعد پھر چون چنا نہیں تھی، وہ انتخاب کا حق ختم کر جاتے۔ ایک ہے صرف اپنا رجحان ظاہر کیا امت کو بتایا میرا تو جی یہ چاہتا ہے، بس لوگ اس کے پابند نہیں، اگر وہ دوسری رائے رکھنا چاہتے ہیں۔ اس بارے میں یہ بھی سننا چاہیے، میرا بھائی یہ بھی سنے، ایک بات جو ہم نے ذہن میں رکھتے ہیں جس سے بہت سی الجھنیں آتی ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے قرآن میں آتا حضرت زید کو جسے آپ نے اپنا بیٹا بنا رکھا تھا، اس کو آزاد کیا تھا، اللہ کہتا جس پر آپ کا بھی احسان ہے اور اللہ کا بھی احسان ہے، اس کو اسلام، اس سے کہا کہ اپنی بیوی کو رکھ طلاق نہ دے، یہ لفظ صاف حضور نے کہا، ہم سے کہہ کا زوجک وطن، مگر زید نے یہ مشورہ قبول نہ کیا اور طلاق دے دی، تو اس پر خدا ناراض ہوا، کوئی مذمت اس کی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ فرمایا گیا کہ اللہ کا اس پر احسان ہے، آپ کا بھی، اور بعد میں اس بیوی کا نکاح آپ سے حضرت زینب نے۔ تو پتہ چلا کہ جب نبی کی حیثیت سے بولتا نا کہ یہ وہی ہے، اس وقت وہ بھی چون نہیں کر سکتا اور نہ کوئی امت کر سکتا، اس کے سامنے سرنڈر ہونا پڑتا سب کو، سب سے پہلے رسول اس کے سامنے جھکتا ہے۔ اور جہاں پھر یہ بات نہیں ہوتی، یہ بہت نازک بات ہے، مگر حضور کا کمال ہے کہ آپ کی زبان سے نکلتا تھا نا کہ وہی ہے، آپ ہی بتاتے تھے کہ یہ میری رائے ہے، اگر آپ اپنی رائے کو بھی کہہ دیتے یہ وہی ہے تو تباہ ہو جاتا سب کچھ۔ اب یہ لکیر کھینچنا، اتنی دیانتداری اور اتنا خوف خدا پر مبنی کہ حضور سے جب پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ وہی ہے کہ ہم نہ بولیں، یا آپ کا خیال ہے، جنگ خندق پر دیکھیں، بدر کے موقع پر کیمپ لگانے پر دیکھیں، آپ کہتے ہیں میرا خیال، تمہارا جی چاہتا مانو، اور لوگوں نے جو رائے دی حضور نے اپنی رائے چھوڑ کر اس کو قبول کیا۔ اس سے پتہ چلتا جو ہر بات میں ہم کہتے ہیں حضور نے یہ کہا تو فلاں صحابی نے نہ مانا، بھائی سوچو اگر وہی ہے پھر اس کے مقابلے کوئی نہیں بول سکتا۔ اگر آپ ایک مشورہ دے رہے ہیں اور یہ اسلام میں آزادی کا تصور اتنا اعلیٰ ہے کہ نبی کے مقابلے میں آزادی جس پر جان مال قربان ہے، وہ بھی کہتا میری رائے میں نے مانے ورنہ میں خدا نہیں کہ تم میرے بندے ہو، میں اپنی بندگی کرانے نہیں آیا، اللہ کا بندے بنا۔ یہ اسپرٹ جو نبی پیدا کر گیا امت میں علیہ الصلوۃ والسلام، اس کی برکت تھی کہ جب تک خلافت راشدہ رہی ایک ادنا مسلمان اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تھا کہ عمر نہ تیری ہم سنیں گے نہ مانیں گے، پہلے ثابت کرو یہ کرتا کہاں سے لیا۔ مگر بعد میں جب بنو امیہ اور بنو عباس نے اللہ ان سے نپٹے، رشوت دے کر اور تلوار کے ذریعے لوگوں کی زبانیں گنگ کر دی کہ جو ہو رہا تم بول نہیں سکتے، اس کے نتیجہ میں امت یہاں تک اب پہنچ گئی کہ ہم جو کہتے ہیں مشرف آ گیا فلاں آ گیا، یہ سب اسی درخت کا پھل ہے جو ہم نے بویا نا، اور جس کی مزاحمت کے لیے سیدنا امام حسین اٹھے، اور وہ جانتے تھے کہ میں جدھر یہ گاڑی چل پڑی روک نہیں سکتا، میرا باپ بے بس ہو گیا تھا، میرے بھائی نے تو میں کیا روکوں گا، مگر یہ جو ہو رہا نا کہ یہ ٹھیک ہی ہو رہا ہے، اس کا رد کرنا چاہیے، مجھے اختلافی نوٹ لکھنا چاہیے، امت کو بتاؤں کہ میں نواسہ رسول ہوں، پیغمبر خدا چونکہ میں اپنی بہنوں اور بچیوں کو لے کر جو میدان میں آ گیا، تو یہ نوٹ لکھنے کے لیے کہ یہ سب غیر آئینی ہے، شریعت کے خلاف ہو رہا، کرتے نا، مگر یہ دین نہیں، اور اس کی برکت ہے کہ امت میں سب لوگوں نے اتفاق کر لیا کہ یہ دور جو تھا نا کلمہ گوں کا تھا، مسلمان حکومت کرتے رہے، اسلامی حکومت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ فرقاں کا کسی رسول کو کوئی درجہ دیتا کوئی، یہ توہین نہیں، ہر بندے کی صلاحیت جدی ہے۔ ہن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے زمانے تو شروع کرنا کہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے پتا سی میرے بعد کام نہیں ٹھیک رہنا، صحیح بخاری میں کھول لی ہے،
اور اس بندے کی زبانی ہے جڑا رسول اللہ دا صاحب سر رسول اللہ، راز حضور دے اس کو سی، فتنیاں دے بارے علم اس کو سی، باقی لوگ نیکی بدی دے مسئلے پوچھتے سی۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کو فتنیاں دے بارے پوچھتے سی کہ بعد کی خرابیاں ہونی ہیں، اس امت کے کی دور ہونے ہیں، کہڑے انقلابات ہونے ہیں، اچھا کی ہونی، برائی کی ہونی، بہت علم سے اس بارے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13ویں جلد ہے فتح الباری دی اور بخاری شریف دی کتاب الفتنہ، باب الفتنہ التی تموج موج البحر، 7096، یعنی پہلا تو ہی کام جڑا نا جس طرح دے فلانا چنگا بھلا سی مر گیا، چنگا بھلا کوئی نہیں مردا، بیماری دور تو شروع ہوئی ہوندی ہے، نتیجہ دیر بعد نکلدا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آخر زمانے سازش ہو چکی سی، اینوں چھپاتا گیا جس پاروں گل کسی نہیں سمجھ آؤں، ایڈا کم جلدی خراب ہو گیا۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے منہ سے لوگوں نے کہتا سی ویسی بات کر دینا کہ آپ نو خطبے دینے پہ اے میں صحیح بخاری اور مسلم شریف چ پڑھوں گا بجائے تاریخی کتاباں دے کہ خدا دے بندیو انہاں تو ساڈے کو زیادہ معتبر کتاباں کوئی نہیں۔ انہاں چ ویکھو کہ اسلام نال کرن لئی لوگوں نے کی پلان کر لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بین نحن جلوس عند عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے کول سی بیٹھے سی، انہاں دا زمانہ حکومت سی، تو انہاں آکھیا حذیفہ تو رسول اللہ تو فتنے دے بارے کی سنیا؟ انہاں پہلاں دے جڑا عام حالات فتنہ پیدا ہوندا، ساڈیاں نمازاں خراب ہو جاندیاں، کچھ اسی زکات نہیں دیندے، کوئی انسان دی زندگی کچھ ذاتی خرابیاں انہاں دا بیان کیتا۔ انہاں آکھیا نہیں ایڈا نہیں پوچھدا، لیس عن ھذا سلوکا، اس انہاں فتنہ دی گل نہیں کردا، یہ انساناں دی کمزوریاں ہوندیاں، ولیکن التی تموج کموج البحر، اس فتنے دی گل مینوں سنا جڑا اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ سمندر دی لہراں دی طرح اٹھو گا، یہ سمندر اپنی لپیٹ چ لے لوں گا، اتنا طوفان آنا ہے کہ مت ماری جانی۔ اور تسی ویکھ لو جنگ جمل صفین حضرت عثمان بڑیاں دے ہوش گم ہو گئے، کئی فیصلہ ہی نہیں کر سکے کدھر رہیے نہ رہیے، وہ معتدلین ہو گئے۔ سعد بن ابی وقاص جیسے عبداللہ بن نہیں پتہ لگا کہ علی دا ساتھ دے یہ معاویہ دا دے یہ کہ بعد پچھتاؤندے رہے کہ سانو حضرت علی دا ساتھ دینا چاہیے، مگر اس پہ فیصلہ نہیں کر سکے۔ یہ مسلمانوں کی آپ فیصلہ کوئی ادھر ہوگا کوئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آکھیا ولیکن التی تموج کموج البحر، کہ اللہ کے رسول نے وہ فتنہ جڑا دسیا کہ وہ سمندر دی لہراں دی طرح پوری سلطنت اسلامیہ مصر، عراق، شام، عرب، حجاز سب انہیں اپنی لپیٹ سے لڑ لے، وہ دی گل سنا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ چونکہ جانتے سی، آپ نے فرمایا فقال لیس علیک من عباس یا امیر المومنین، انہوں نے آکھا امیر المومنین تمہانوں اس فتنے تو کوئی خطرہ نہیں، تمہانوں نہیں تو کچھ بھی ڈرنا چاہیے، فَإِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَ بَابًا مُغْلَقًا، تیرے اور فتنے دے درمیان ایک بند دروازہ، بہت بڑا مضبوط دروازہ جڑا تیرے اور فتنے دے درمیان حائل ہے، اس بند دروازے دے ہوندے فتنہ تیرے تک نہیں آنا، تیرے ایچ نہیں اٹھنا، نہ خرابی پینی ہے، تو محفوظ رہیں گا، لا تخف۔ اگے شرح جی میں حضر لکھ دیا، آپ نے دعا بھی منگی اللہ لا تدرکنی، اے اللہ مینوں نہ فتنہ وکھنا نصیب ہوئے، انہاں آکھا لا تخف، تو نہ ڈر، تیرے زمانے چ نہیں ہونا۔ قال عمر یکسر الباب ام یفتح، حضرت عمر جی نے پوچھا بھی وہ دروازہ کھولیا جانا ہے یا زبردستی توڑتا جانا ہے؟ ایک تو چابی نہ کھولو دروازہ تو سلام دے پن توڑ دیو۔ قال بل یکسر، انہوں نے آخر نہیں توڑتا جانا، کھولنا نہیں توڑتا جانا۔ قال عمر اذا لا یغلق ابد، حضرت عمر جی نے آخیا جی اس طرح ہونی نا تو پھر وہ بند نہیں کری ہونا، پھر اس امت نے مصیبت بھگتتے رہنا، پھر غلبہ اور زور نال ہی حکومت بنتی رہنی ہے، جہاں دا لگیا کرنا انہیں تخت تے بہ جا کرنا، کدی مارشل آ جانے کدی کچھ ہونا، وہ بند نہیں ہونا۔ کھلدا تے گل ہور سی، پھر کوئی حل ہو جاتا، جدوں طاقت کے ذریعے توڑتا جانا پھر نہیں بند ہونا۔ کل تو اجل، تو حضرت حذیفہ فرماتے باقی عمر اسی طرح ہی ہونی، اس امت نے اتنا ہی پہنچنا۔ قلنا لحذیفہ اکان عمر یعلم الباب، حضرت عمر رضی اللہ فوت ہو گئے، لوگوں نے پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ پوچھا کہ حذیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس دروازے نو جانتے سی، انہوں نے پتا سی وہ دروازہ کیڑا؟ قال نام کما یعلم ان دون غد لیلا، انہوں نے آخیا جس طرح یہ بندہ جانتا نا
کہ اے اج تو بعد رات آنی، اے دن ختم ہو کے رات آنی، یقینی بات دن ختم اگے رات، جس طرح یہ پکی گل نا، اتنا یقینی عمر جانتا سی دروازہ کہڑا، کوئی ذرا بھی انہوں مغالطہ نہیں سی، نہ کوئی شک سی، پورا یقین سی۔ وذالک انی حدثت حدیثا لیس بلغ لی، میں انہوں جو کچھ سنایا سی وہ کوئی افسانے نہیں سی، اللہ دے رسول دی حدیثاں سی، تو وہ جانتا سی دروازہ کی ہے تے توڑیا کی جانا۔ فہمنا نسأل من الباب، اسی پہلا کچھ ڈرے کہ حضرت حذیفہ کو کی پوچھیے، فہمنا نسأل من الباب کہ وہ دروازہ کیڑا، ادب پاروں چپ رہے۔ فامرنا مسروقا فسالہ، بعد حضرت مسروق ابن الاجدع بہت بڑے تابعی، انہوں نے اساں آکھیا تو یار حضرت حذیفہ کو پوچھ، فقال من الباب، انہاں آکھیا حذیفہ تو یار دس دے بیو دروازہ کیڑا سی؟ قال عمر، انہاں آکھیا خود عمر ہی دروازہ سی، وہ دی اپنی ذاتی روک سی، او دے ہوندیاں کوئی سر نہیں سی اٹھا سکتا، او دی ایڈمنسٹریشن، او دا عدل، او دا زود کہ انہیں بیت المال دی ایک پائی نو ہاتھ نہ لایا، او دے بچے جڑے ترس رہے ہیں کہ اسی کوئی چھلکا ہی جڑا خربوزے دا کھائیے انہوں نے ابھی نہ دیتا، مسکین کھاندے رہے، او دے بچے بھکھاں کٹدے رہے، وہ ایسا دروازہ سی کہ جدے ہوندیاں فتنے نہیں سی، خود حضرت عمر ہی سی، تے جڑا میں کہا کہ وہ توڑتا جانا وہ قتل سی، کہ اپنی موت نہیں فوت ہونا، ظالماں نے قتل کر دیا، تے بند نہیں ہونا، پھر نہیں بند ہویا، آج تک نہیں ہویا۔ پہلی صدی چ اتنا خون بیا کہ جڑا بھی اسلامی تاریخ پڑھتا شرمسار ہی ہوندا کہ یار رسولہ کو بہن والے، اور جڑی میدان نو بہنے ہزاراں بندہ اسے مریا پیارا دروندا، ہر شہر چھچنا۔ یہ 7096 نمبر میں حدیث پڑھی اور یہ شرح ابن حجر رحمۃ اللہ نے کی، سارے اگے وہ تسی پڑھ سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی دیکھ لیا کہ میرے زمانے جی لوگوں دے منصوبے غلط ہو گئے، حدیث کی کتاباں لاؤ یہ تہاڈی مدد کریں گی، یہ جنا تمہیں سارا جڑا نا واقعہ جی سمجھ مدد ملے گی، برا کہنا سب و شتم جنتی دوزخ کے فیصلے بالکل اپنی حد تو تجاوز ہے، کسی نو حق نہیں ہے، مالک یوم الدین دا کام ہے، ایک نیکی تو کسی نو بخش دے، کون اللہ تعالیٰ دا ہاتھ پکڑ سکتا، مگر جو ہویا انہوں سمجھنے کی کوشش کرو کہ اللہ دے رسول نے ایڈا اعلیٰ نظام دیتا سی، اینے سونے اصول سی، اینا سونا چل رہا سی، بے خلق خدا ٹھنڈے درخت دی چھاویں تھلے بیٹھی سی، اچانک ہی تباہی آ گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرا واقعہ، یہ 12ویں جلد ہے فتح الباری دی اور کتاب جڑی حدود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حج تے گئے 6830، اے ویکھ لو اندر اندر کی ہو رہا، بازار سطح جڑی اوپر رمن ہے، سکون ہے، اندر جڑی لاوا پک رہا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائے 6830 نمبر، باب رجم الحبلہ من الزنا اذا احسنت کنت اکرہ رجالا من المہاجرین من عبد الرحمن بن عوف۔ حضرت عبداللہ بن عباس رسول اللہ دے امزاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤں میں بہت سارے مہاجر صحابہ نو قرآن پڑھاؤں سی، قرآن دے بڑے عالم سی، رسول اللہ نے دعا منگی سی کہ اللہ انہوں قرآن دا فہم دے، اس تو تھوڑی عمر ہوندے ہویاں بھی استاد سی بڑے بڑے صحابہ دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اپنے دربار سے انہوں نے بلا کے کسی دن کوئی قرآن مجید دا ٹکڑا جلا کر دے بارے تفسیر کرو، لوگاں نے کرنی، تے آخر ابن عباس نے پوچھنا جو شرع این کرنی، کہنا نقطے دی گل ہے، حضور پاک دی دعا دی برکت سے اللہ مفقہ دین دی سمجھ دے۔ تو آندے انہاں جو عبد الرحمن بن عوف بھی سی، فبینما انا فی منزلی بمنن وعند عمر بن الخطاب فی آخر حجۃ حجہ، میں ایک دن حضرت عبد الرحمن بن عوف دے خیمے چی مناج سی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے کولی بیٹھے سی، آخری حج جڑا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیتا سی۔ ادھر رجع علی عبد الرحمن، جدوں کہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اٹھ کے، فقال لاؤ رأیت رجلا اتی امیر المؤمنین اليوم، کہنے کہ ابن عباس جی تم فلانے آدمی نو ویکھدا، یہ پردے رہ گئے کہ فلانا آدمی کون سی، کہدے بارے جو نے کیا، مگر سازش دا پتہ لگ گیا کہ کس طرح اسلامی حکومت نو چھینن دی کوششاں لوگوں نے شروع کر دی، کہ شورا نہیں ہونی، مسلمانہ نہیں چننا، تخت زبردستی قبضہ کر، تغلب اور جلانا استبداد، مسلمانوں یہی منہ ویکھدے رہن گے، تخت اسی کھولاواں گے۔ کہن گا یا ابن عباس آج تم جے فلاں آدمی نو ویندا کہ امیر المومن کو آیا، فقالا یا امیر المومن حل لکا فی فلان یقول، تو انہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ کہ امیر المومن فلانے بندے دے بارے تسی سنو، تو وہ کہہ رہا
لو قد مات عمر لقد بایا تو فلانا کہ جدوں عمر مریا نا میں فلانے بندے دا ہاتھ پھڑ لینا تو دی بیعت کر لینی، پوچھنا دسنا کسے نہیں۔ بیعت جے ابو بکر دی یہ کر سکدا نا اسی طرح اسی بھی اسی طرح کر لینی، حکومت بنا لینی۔ فواللہ ما کانت بیعت ابی بکر اللہ فلتتن فتمت، ابو بکر دی بیعت ویلے کین پوچھیا سی، حضور فوت ہوئے پے سی تو حضرت عمر نے ہاتھ پھڑ لیا تو خلیفہ بن گیا، بعد باقی دنیا من لیا، اساں بھی اتنا ہی کرنی۔ نظام اسلامی دی بربادی دا بیج بویا جا رہا کہ بجائے دے امت چنے کوئی بندہ بھی تما نہ کرے، کوئی کوشش نہ کرے، بلکہ جے نظر بھی آ جائے بے خلافت چاہتا انہوں بالکل نائل قرار دیتا جائے کہ مسلمانوں کی سربراہی تو ہلکا ہویا جتوں نٹنا چاہیے تو لالچ پروانا مینوں بنایا جائے، مگر کہا جا رہا بے امیر المومنین مرن گے تو فلاں دی بیعت کر لیا۔ فغاضب عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت غصے چ آ گئے۔ ثم قال انی انشاءاللہ لقائم علی شیعۃ فی الناس، کہنا کہ آج شام میں اثر دے وقت لوگوں کی تقریر کروں گا، کھڑا ہوں گا، فمحذرہم ہؤلاء الذین یریدون ان یکسبوا امورا۔ اے نہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آیا نہ کوئی پالیسی تبدیل ہوئی ہے، پہلا تو ہی خلافت چھینن دی کوشش، اے بندے لبنے پینے، میں نہ نہیں لے سکتا، اشارے کر دوں گا تجھے خطبے جو کون بندے سی جڑے تلے بیٹھے سی تے بناؤندے رہو ہاں اسلامی حکومت، مہاجر انصار تسی کھود جیسا ہی لینی ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں شام نو کھڑا ہوں گا اور لوگوں نو انہاں تو خبردار کروں گا، ڈراؤں گا، یریدون ان یکسبوا امورا، جڑے بالکل تہیا کر بیٹھے ہیں تے مسلمانوں دے معاملات چھین لینے، غصب کر لینا اس حکومت نو۔ او دے بارے چ عبد الرحمن رضی اللہ قال عبد الرحمن قلت یا امیر المومنین لا تفعل، عبد الرحمن نے آکھا کہ امیر المومنین ایسا نہ کرو، فإن الموسم یجمع وراء الناس غوغاہم، اے حج دا موسم جڑا ہے تے عوام تے ان پڑھ قسم دے لوگ بھی سارا ملک کٹھا ہویا ہوندا، اے جیاں سیاسی گلاں ڈونگے راز سمجھ سکدے۔ فإنہم ہم الذین یغلبون علی قرب حین تقوم فی الناس، جدوں تسی تقریر کرن کھڑے ہو کے زیادہ وہی لاگے آ کے بہ جانے، یہو جہ دیہاتی چ بدو وان اخشا ان تقوم فتقول مقالۃ یطیر عنک کل مطیر، مینوں ڈریا بھی تم بیان کریں گا تو تیری بات نو لے کے جدراں دا جی چا اڑا دیں گے بے پر، ولا یوہا سمجھن گے کوئی نہ، ولا یدعو علی مواضعہ، تے جتھے دی گل ہے اوتھے نہیں رکھن گے، مطلب کچھ دا کچھ بنا لین گے۔ فعمل حتیٰ تقدم المدینہ، صبر کر حتیٰ کہ تو مدینہ آ جائیں۔ فإنہا دار الہجرت والسنہ، او ہجرت دا بھی شہر ہے، اللہ دا رسول اور صحابہ اپنے علاقے چھڑ کے اتنے آئے ہیں تے دین اسلام بھی اتنے جڑا اس نے پرورش پائی ہے۔ فتخلص بأہل الفقہ و اشراف الناس، اتنے سمجھدار تے چوٹی کے بندے ہون گے مسجد نبوی، انہوں نے سامنے تو یہ ساری بات بیان کرنی۔ فتقول ما قلت متمکن، جو کہنا چاہو گا تھلی نہ کہو گے۔ فیئی اہل علم قالت کا، علم والے تیری بات سمجھن گے اچھی طرح، ویدعون علی مواضع، اپنی جگہ تے انہوں رکھن گے، جتھے جتھے دی گل ہے اتنے سیٹ کرن گے۔ فقال عمر اما واللہ انشاءاللہ لاکومن بذالک اول مقام نقوم بالمدینہ، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ مدینے جا کے جڑا پہلا ہی خطبہ دوں گا وہ معاملات واضح کروں گا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ دا زمانہ جڑا تو اسے کی مصیبت سی جتھے سانوں اچانک بیعت کرنی پئی، تے ہون وہ بیعت جڑی انہوں کو مثال بنا کے کرے تو دا کی حشر کرنا، اے ہن سارا خطبہ نہیں میں پڑھ سکتا، یہ تو انہوں بخاری شریف چ پڑھنا چاہیے تاکہ وہ حالات سامنے آن بے حضرت عمر کی تے دوسرے صحابہ کس طرح مجبور ہو گئے انہاں ہنگامی حالات کہ مشورہ کس کو منگیے، کہڑے ویلے اجلاس بلائیے، فتنہ تے اٹھ کھڑا ہوا، رسول اللہ جے دفن نہیں ہوئے منافقین نے اگ لاتی مدینے، یہ وقتی حل نہ کریے اسی ہنے اس مجلس کہ جنازہ پیا ہی رہ جانا، انصار نے اپنا خلیفہ چن لینا، اسی من لواں گے مہاجر جڑے چوٹی دے مسلمان ہیں، سانوں یہ کی اعتراض ہے، انصار بھی بڑے نیکی چگے، مگر باقی عرب نو کون مناؤ گا؟ وہ اگے پھر جا کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دے خطبے تسی پڑھ سکتے تھے بھی انہوں نے جدوں تجزیہ پیش کیتا بے قریش جڑے یہ پہلاں تو ہی عرب دے سردار چلے آؤندے، پاویں کافر بھی سی تد بھی، اسماعیل علیہ السلام دی اولاد ہے، بیت اللہ دے متولی ہے، انہاں دے اگے عرب اگے ہی چکیا ہے، کسے نوں یہ حد تک نظر نہیں آؤندی، انہاں چ اللہ نے نبی علیہ السلام نوں بھیجتا، اس تو خلیفہ انہاں چ مسئلہ نہیں جڑا نا کہ امام جڑا قریش وہ بعد دیاں گلاں کہ حدیث نہیں سنائی، سیاسی تجزیہ انہوں نے کیتا
کہ اگر ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਂ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਦੀਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੀ, ਮਗਰ ਬਾਕੀ ਕਬੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚੁਕਵਾਊਗਾ, ਉਹ ਸਰਕਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਾਬ ਦੇ ਪਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਮੰਨੀਏ ਅਸੀਂ, ਕਬਾਇਲੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਜੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੁਰੈਸ਼ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੋਸ ਗੱਲ ਆ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਮੰਨਦਾ ਵਾਕਈ ਹੈ ਠੀਕ ਗੱਲ। ਕੁਰੈਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਰਬ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਆ, ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੇ ਮਤਵਾਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਤਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਕਾਫਲੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਡਾਕੂ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਹਰਮ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹਰਮੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਔਰ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕੂ ਦੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਿਆਨਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹਰਮ ਸ਼ਰੀਫ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਕਾਫਲੇ ਫਿਰ ਕੁਰੈਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੋ ਜੋ ਉਜਰਤ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਦਿਓ ਬਦਰ ਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਹੋਵੇ ਔਰ ਡਾਕੂ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਮ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਸਲਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਰੈਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਲੰਬਾ ਖੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਿਆਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਪਈ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਤੇ ਫਿਤਨਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੁਨਾਫਿਕੀਨ ਨੇ ਅਨਸਾਰ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਚਾਰਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਚਾਰਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ, ਇਹਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾਲੇ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਵਲੈਸਾ ਫੀਕੁਮ ਮਨ ਤੁਕਤਰਾਨਾਕ ਇਲੈਹ ਮਿਸਲ ਅਬੀ ਬਕਰ, ਬਈ ਭਾਵੇਂ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਚੁਣਿਆ ਮਗਰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੀ ਤਰਫ ਲੋਕ ਗਰਦਨਾਂ ਉਠਾਉਣ, ਐਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਣ, ਇੰਨਾ ਬੁਲੰਦੋ ਬਾਲਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਐਸਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਆਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਾ ਦਿਓ। ਮਮ ਬਾਇਆ ਰਜੁਲਨ ਮਿਨ ਗੈਰ ਮਸ਼ਵਰਤ ਮਿਨ ਅਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ ਫਲਾ ਯੁਬਾਇਆ ਹੁਆ ਵਲੱਜ਼ੀ ਬਾਇਆ ਤਗਿਰਤਨ ਅਨ ਯੁਕਤਲ। ਇਹ ਪੱਲੇ ਬੰਨੋ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ ਦੀਨ ਦਾ, ਉਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹਿ ਜਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੇ, ਘਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ। ਤਦ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੈਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਬੈਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹਦੀ ਬੈਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਛੱਡੋ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਵੀ ਜਾਗੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਣ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਐਸਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮਨਸ਼ੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਕਿ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨਾਲ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਬੈਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਕਰਵਾਈ ਦੋਵੇਂ ਕਤਲ ਦੇ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਫਿਰ ਇਬਨ ਹਜਰ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جڑا کیا نا کہ تواڈے معاملات نو غصب کر لے، اشارہ ایک ہو گیا 147 صفحہ فتح الباری ہے۔ والمراد انم یسبون الامر بغیر عہد ولا مشاورہ، جڑا فرمایا کہ تواڈے جیسے لوگ ہے تیار ہو گیا جڑے تواڈے معاملات نو غصب کرنا چاہتے، مشورے تواڈے تو بغیر۔ فرمایا نہ کوئی یہ بھی پہلے خلیفے نے انہوں نے کیا، نہ لوگوں دا کوئی مشورہ۔ وقد واقع ذالک بعد علی وف کے ماں درا عمر، تو فرماؤں دے کہ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ڈرایا سی تے خبردار کیتا سی، واقعی علی رضی اللہ عنہ تو بعد ہویا۔ ہن علی رضی اللہ عنہ تو بعد جو آیا انہوں تسی جان دے، او دے دور میں اللہ دے رسول نے ملک عزوز کیا۔ اسی حدیث پاک دے دشمن ہوئیں گے جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دے زمانے میں اسلامی حکومت کی۔ اس نے ابن کثیر صاف فرماؤں دے کہ سنت ہے کہ انہوں ملک کو خلیفہ نہ کو۔ اللہ دے رسول نے صاف کہتا کہ خلافت 30 سال بعد ملک بھی ملک عزوز ہے، ظالم اور ٹائرنٹ کنگڈم ہے، کوئی اسلامی حکومت نہیں۔ نماز روزہ ٹھیک ہے، وہ آج تک کسی نے چھڈیا، برطانیہ نے پابندی نہیں لائی، جے اسلام نہ کسی نہیں ٹکرا۔ ایسے ڈیریے بھی آ جان انہوں سے آخنا وڑ جاؤ مسجد، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد، مگر حکومت دے معاملات تو بے دخل کرتا ہے کہ حاکم میں وقت مرضی ہے، وہ احسان ہے، وہ کوئی دین دا حکم مندا تو مرضی کہہ نہیں تھی سکتی، کیوں خلافت رشتہ قرآن گسیخ حریت را زہر اندر کام رہے۔ قرآن نال تعلق توڑ لیا اور بالکل آزادی دے گلے کترے طبقات تھے کہ جو بولیا سر کٹیا جانا۔ اور اتنے واقعات جتنے حیرت ہوں کہ نماز دے وقت تک اگر کسی نے کیا تھا نا بھی امیر المومن خطبہ ایڈا لمحہ بھی ہوں سے اثر دا وقت بھی جانا نماز دے پڑھا دو، کوئی حضور تو بعد نبی نہیں آیا، کوئی نویں کتاب نہیں اتری جنہیں وقت بدلے، تو نتیجہ کی ہوا؟ اس اللہ دے ایک بندے نے اٹھایا سپاہیاں نے، محل چل گیا اور سر کٹ کے لے آ کے مسجد چل گیا۔ ایس دور کا آغاز ہو گیا جبر اور استبداد کا کہ بولو نہیں کرنا۔
ملک عزیز اس تو نمازاں روزے کلمیاں دی گل کوئی نہیں، نہ ہی کسی نے چھڈیا تو نہ کوئی کافر ہی ہویا، مگر اسلام دا ببرکت نظام جڑا شیخین دا سی اور جو رسول اللہ سے وہ نہیں رہا، اور نہ رہن کوتاہی اپنی ہے زندگی چی حضرت عمر دے کہنے لگ پہ بھی مریاد فلانے دا ہاتھ پھڑ لینا، کہ آپ نے کیا مسلمانوں دے معاملات غاصبانہ تسی قبضہ کرنا چاہتے وہ جڑی امام ابن حجر فرماؤں دے وقد وقع ذالک بعد علی رضی اللہ عنہ ما حضر عمر رضی اللہ عنہ، جو حضرت عمر نے تنبیہ کیتی سے ڈرایا سی علی رضی اللہ عنہ تو بعد وہ کچھ ہو گیا۔ پھر جڑی حکومت آئی وہ مسلمانوں کا کوئی دخل نہیں رہا، بیعت لئی ہے پہلا تخت تے بہ جاؤ مڑ کے بیعت منگو، پھر کہ سر پھر بیعت نہ کرے، کوئی ایک دو ہون گے جڑے مارے جان، تخت تے قبضہ کر لے کوئی جنرل بعد جا کے ووٹ دیو اسمبلی کے، بھائی دینا ہی دینا، لوگ ادھر ہی جاندے جدھر حکمران ہوں۔ ابو بکر عمر دی بیعت ایسی سی کہ مسلمانوں نے اپنی مرضی نہ کی، حضرت عمر دی تجویز کی تھی ابو بکر نے کہ میں چاہنا اپنے بازے نو نامزد کراں، اختلاف کرنے والے منہ سے کیا، بڑے بڑے چوٹی دے صاحب نے کیا، تو اینوں کر کے جا رہے کل قیامت دن کی جواب دیں گا، ایڈا سخت طبیعت آدمی یہ تو کھالو دیر دور ساری۔ تو حضرت ابو بکر نے آخیا میں اللہ نے جواب دوں گا کہ میں امت کی بہتری بھی غور کیتا، جڑا مینوں بہترین بندہ نظر آیا اور میں تے مشورہ تہاڈے کول منگیا، کئی جڑے انہوں نے وہ حق دیتا، کوئی وہ خلاف دیتا، آزادانہ رائے لوگوں نے دیتی، سب تاریخ ہے ظاہری شکل ویکھ کے نا لوگ کہتے اسلام کے انتخابات طریقہ ہی کوئی نہیں، چارے خلیفے اس طرح آیا کہ لوگوں نے اپنی آزاد مرضی نہ انہوں کی بیعت کی تھی، وہ بیعت کا طریقہ جو بھی اس زمانے کی پرچیاں نہیں ہے اسی طرح سی کہ امت پوری انہوں کی پشت سی۔ امیر معاویہ نے شام سے اگر بغاوت کی ہے تو حضور نے خود فرمایا کہ مارن قتل کرنے والا ٹولا بھاگی ہے، ورنہ پوری سلطنت اسلامیہ حضرت علی دے جھنڈے تھلان سے انہوں نے خلیفہ مانگی سی۔ اے جڑا فرمایا کہ حضرت عمر نے جس گلوں ڈرایا کہ مسلمانوں دے امور چھین لان گے، غاصب ہون گے، اللہ دے پیغمبر بھی فرمایا کہ وہ خلافت جڑی نا وہ اگر تسی عام معنی چلاؤ ہر آدمی جڑا تخت سے آئے انہوں امیر المومنین نہیں کہہ سکتے، مسلمانوں دے معاملے دے سپرد پاویں وہ فاسق فاضر ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دیتی کہ ایک آدمی نماز پڑھا رہا وہ شرابی ہے زانی مگر ایسے مسلے سے بالفعل ایکچولی تسی ہن کہنا بھی امام ہے مگر یہ ہونا چاہیے انہوں امام، یہ نہیں تسی آکھنا بالحق نہیں ہو، صحیح نہیں مگر ہے معاشرے قابل،